الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہمارا درس قرآن کا 5واں سبق ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم تعوذ اور تسمیہ کے چند شرعی مسائل کو بیان کریں گے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت جب ہم شروع کرتے ہیں تو تلاوت کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز قائم کر رہے ہوتے ہیں، نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ ہاں جب شاگرد استاد سے پڑھ رہا ہو تو اس وقت یہ سنت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی طرح جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کرتے ہیں تو تلاوت کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح نماز میں بھی ثنا کے بعد تعوذ کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت سے پہلے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہوتی ہے، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی آیت ہے؟ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کے شروع میں لکھا جاتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں یہ ہر سورت کی آیت نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ نمل کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ ہر سورت کی آیت نہیں ہے، یہ سورہ نمل کی آیت مبارکہ ہے، تو پھر ہر سورت سے پہلے اسے کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس کا جواب مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہائی لائٹ کر کے لکھا ہوتا ہے، یعنی اس کی آیتوں کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا جاتا، بلکہ اسے ہائی لائٹ کر کے ان صورتوں سے، اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیتوں سے جدا کر کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ دو صورتوں کے درمیان فاصلہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے اسے لکھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں تعوذ کے بعد پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن امام اسے آواز کے ساتھ نہیں پڑھے گا، بلکہ اتنی آواز سے پڑھے گا کہ صرف امام کے کان سن سکے، اتنی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ ہاں اگر تراویح پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھانے والا تراویح پڑھا رہا ہے، تو اس وقت پورے قرآن مجید میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تاکہ قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ رہ نہ جائے۔ معزز سامعین کرام، سورت کی ابتدا میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن بعض دفعہ ہم سنتے ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، اس سے پہلے پڑھنا سنت نہیں، اس کو نہ پڑھا جائے۔ تو معزز سامعین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ پہلے سے یعنی سورہ توبہ کی سے پہلے اگر آپ
اس سے پہلے تلاوت کر رہے ہیں، یعنی اس سورہ مبارکہ سے پہلے کچھ حصہ آپ نے تلاوت کیا ہے، تو جب آپ سورہ توبہ کو شروع کریں گے تو اس وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی تلاوت کی ابتدا ہی سورہ توبہ سے کر رہے ہیں تو اس وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اسے سیکھنے، اس کی تفسیر کو سمجھنے کے اللہ کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔